اسٹیریز آن لائف سوے کیرکیگارڈ نے 1845 میں لکھی اور یہ ایک سیکول ہے ٹو another one of his works called either or، جس پہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ either or ایستھیٹک اور ایتھیکل ریئلمس کے بارے میں، اور اسٹیریز آن لائف سوے کنٹینیو کرتا ہے ان دونوں ریئلمس کو، اور ریلیجیس ریئلم کو بھی انکلیوڈ کرتا ہے۔ ایون دو اس کتاب کا نام اسٹیجز آن لائف سوے ہے، یو shouldn't necessarily conceive of them as periods of life جن میں سے ایک انڈیویجول پروسیڈ کرتا ہے ایک خاص سیکوینس کے اندر، بٹ رادر ایز پیراڈائمز آف ایگزسٹنس یا پھر ایگزسٹنس اسفیئرز۔ ان فیکٹ جو ٹرم ہے ایگزسٹنس اسفیئرز وہ کیرکیگارڈ اپنی رائٹنگز میں زیادہ ہی فریکوینٹلی یوز کرتا ہے دین دا ٹرم اسٹیجز۔ اس کتاب کا پہلا سیکشن ہے بائی دا نیم آف لیکٹوری بینوولو۔ اس سیکشن میں کیرکیگارڈ ایک کانٹیکسٹ سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پیش کرتا ہے کہ یہ کتاب اس کو کیسے ملی۔ لکھی تو کتاب کیرکیگارڈ نہیں ہے کیونکہ بٹ بیکاز ہی واز اے سیڈونیمس آتھر ہی لائک ٹو یوز سیڈونیمس ٹو رائٹ انڈر، تو وہ ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری پیش کرتا ہے، بیک گراؤنڈ اسٹوری کریٹ کرتا ہے، ایک نیریٹو کریٹ کرتا ہے کہ اس کتاب کا جو سیڈونیمس آتھر ہے اس کو یہ کتاب کہاں سے ملی یا پھر اس نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ یہ انٹروڈکشن یا یہ بیک گراؤنڈ نیریٹو ہمیں ایک بائنڈر دیتا ہے جس کا نام ہے ہلیریس بائنڈر۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک شخص نے اسے ایک کتاب دی تھی کچھ مہینوں پہلے کہ وہ اس کو بائنڈ کرے اور اس کو پبلش کرے، لیکن کافی مہینے گزر گئے اور جس شخص نے اسے یہ کتاب دی تھی ہی پاسڈ اوے۔ اب یہ کتاب کافی مہینوں تک بائنڈر کے پاس پڑی رہی اور بائنڈر اس کے بارے میں کمپلیٹلی بھول گیا۔ پھر یہ جو بائنڈر ہے ہلیریس بک بائنڈر، اس نے ایک ٹیچر ہائر کیا اپنے بیٹے کے لیے تاکہ وہ اس کو پڑھا سکے ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، اینڈ دس ٹیچر واز اے گریجویٹ ان فلاسفی۔ اس ٹیچر نے یہ کتاب دیکھی، یہ مینوسکرپٹ دیکھی بائنڈر کے گھر پہ، اور اس نے کہا کین آئی بورو اٹ؟ ہی بوروڈ اٹ، ہی ریڈ اٹ، اینڈ آفٹر 3 days ہی کیم بیک ٹو ریٹرن دا بک، اینڈ اس نے کافی تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ ہر انسان اس سے بینیفٹ کر سکتا ہے، ہر انسان کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ پھر بائنڈر کو خیال آیا اچھا آئی مائٹ ایکچولی پبلش دس بک۔ پھر یہ بائنڈر نے بائنڈ کی اور پبلش کیا اس کتاب کو، وچ فارمز دا کانٹینٹ آف دس بک اسٹیجز آن لائف's way۔ ہلیریس بک بائنڈر اس کتاب کا ایڈیٹر ہے / کمپائلر / ڈسکورر ہے۔ ہلیریس ایک لیٹن ورڈ سے آتا ہے وچ مینس جوائفل اور میری۔ دس جوائفل بک بائنڈر انٹروڈیوسز ہمسیلف، اور وہ ایکنالج کرتا ہے یہ اسٹرینج آئیڈیا کہ ایک میئر بک بائنڈر بھی ایک پبلشر بن سکتا ہے۔ دو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیرکیگارڈ اس چیز سے کیا چاہ رہا ہے یہاں پہ اس نام سے اسپیشلی، لیکن اٹ وڈ سیم دیٹ ہی از ٹرائنگ ٹو بلر دا ڈیفینیشن آف آتھرشپ۔ واٹ از اے بک بائنڈر ڈوئنگ پبلشنگ؟ واٹ از کیرکیگارڈ ڈوئنگ پبلشنگ؟ اس کتاب کا دوسرا سیکشن ٹائٹلڈ ان وینو ویریٹاس اے ریکولیکشن starts with the words such works are mirrors when an ape looks in no apostle can look out۔ یہ سیکشن ولیم ایفم نے لکھا ہے، اور یہ کتاب جو ہے اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر کہ اس کے ڈفرینٹ سیکشنز کے ڈفرینٹ آتھرز ہیں، اور پہلا سیکشن جو تھا وہ ہلیریس بک بائنڈر نے لکھا تھا اور وہ کائنڈ آف ایک بیک اسٹوری تھی۔ یہ جو سیکشن ہے اٹ از ریٹن بائی ولیم ایفم، اور ولیم ایفن اس کے شروع میں بات کرتا ہے میموری کی اور ریکولیکشن کی بات کرتا ہے، جو ہمیں کائنڈ آف ایک اسٹرائکنگ ریزمبلنس دیکھتی ہے پلیٹوز فیلیبس سے۔ دونوں کیرکیگارڈ اور پلیٹو ریکولیکشن کو ایک اسپریچول ایک انورڈ لائٹ میں دیکھتے ہیں ایز اپوز ٹو میموری۔ پلیٹو کی تھیوری آف انیمنسس تھی تھیوری آف ریکولیکشن، جس میں وہ کہتا ہے کہ جو بھی نالج ہم اٹین کرتے ہیں اٹ از something which we already know from a former incarnation, which you do not yet know in this lifetime until you are properly stimulated by sensory data کہ آپ وہ buried information کو ریکولیکٹ کر پاؤ۔ یہاں پہ ان جنرل ولیم ایفم ریکولیکشن اور میموری کی بات کر رہے ہیں، and I'll just quote something that I liked out of the book. He says, remembering is only a vanishing condition. Through memory, the experience presents itself to receive the consecration of recollection. The old person loses memory, yet the old person has something poetic about him. Recollection is ideality, but as such it is strenuous and conscientious in a way completely different from indiscriminate memory. Memory is immediate and is assisted immediately, recollection only reflectively. This is why it is an art to recollect. Rather than remember, I wish only to be able to forget. But to recollect and to forget are not opposites. The art of recollecting is not easy because in the moment of preparation it can become something different,
whereas memory merely fluctuates between remembering correctly and remembering incorrectly. یہاں تک ولیم ایف ایم ریکولیکشن اور میموری کی بات کرتا ہے، اور اس سے آگے وہ ایک خاص انسیڈنٹ ریکولیکٹ کرتا ہے اپنی لائف میں، اور وہ ایونٹ، وہ انسیڈنٹ ایک کائنڈ آف ڈنر پارٹی آپ کہہ سکتے ہو، ایک کائنڈ آف بینکویٹ ہے جو وہ ہوسٹ کرتا ہے. یہ سیکشن پلیٹو کی کتاب سمپوزیم کی سم کائنڈ آف اے پیرڈی ہے، اور یہ جو بینکویٹ وہ تھرو کرتا ہے، دس اگین از اے سمپوزیم آف اسپیچ میکرز جو کیریکٹرز ہیں کریٹڈ بائی کیرکیگارڈ، اور یہ کیریکٹرز کافی اور دوسرے کاموں میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں بائی کیرکیگارڈ. یہ جو گیسٹس ہیں، یہ جو کیریکٹرز ہیں جو اس بینکویٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں، جو انوائٹیز ہیں، ان میں سے جوہینس دا سیڈیوسر ہے جو آئدر اور میں ہمیں نظر آتا ہے، وکٹر ایرمیٹ ہے جو آئدر اور کا ایڈیٹر تھا، کانسٹنٹین کانسٹینٹیس ہے جو ریپٹیشن کا آتھر تھا، اور ینگ مین ہے ہو از دی اپیرنٹ آتھر آف سیورل آف دی ایسیز جو ہمیں ایستھیٹک پارٹ میں ملتے ہیں آئدر اور ہمیں ریپٹیشن میں بھی ینگ مین دکھتا ہے. لاسٹلی ایف ایم انٹروڈیوس کرتا ہے فیشن ڈیزائنر کو. یہ دو انڈیویجولس کے نام ہمیں نہیں پتہ ہے کیرکیگارڈ نے، ان کو وہ صرف ایز دا ینگ مین اینڈ دا فیشن ڈیزائنر کر کے ریفر کرتا ہے. باقی تینوں کے ہمیں نام پتہ ہیں، وکٹر ایرمیٹا، جوہینس دا سیڈیوسر اینڈ کانسٹنٹین کانسٹینٹیس. thus یہ جو 5 گیسٹس ہیں، ان میں سے 4 ہمیں پہلے ہی کیرکیگارڈ کے دوسرے کاموں میں نظر آتے ہیں. اب اس سیکشن کا جو ٹائٹل ہے ان وینو ویریٹاس، اٹ لٹرلی مینز ان لیٹن ان وائن ٹروتھ. یہ جو ٹائٹل ہے یہ کیرکیگارڈ نے ایک فیمس گریک پروورب سے اٹھایا ہے جو السیبائیڈیز ریلیٹ کرتا ہے ان پلیٹوز ورک، which is in wine there is truth whether there is in boys or not. But the stages on life's way is not just a tale of drunkenness for the sake of drunkenness. کیرکیگارڈ اس سیکشن کے اندر اپنے سارے فیئرز، اپنے ہوپس، اپنے کوشچنز ریگارڈنگ دی اپوزٹ سیکس وائس کرتا ہے، اور وہ ہر طرح کے مرد کی فیلنگس اور ایٹیٹیوڈس ریگارڈنگ وومن اینڈ لو ان جنرل کو وائس آؤٹ کرتا ہے. کیونکہ یہ جو کیریکٹرز ہیں اور ان کی جو اسپیچز ابھی جن کی میں آگے بات کروں گا، ان کی نیچر بہت ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، اینڈ دے انکیپسولیٹ مینی ڈفرینٹ فیلنگس وچ مین ان میجورٹی ہیو. اب یہ جو ایونٹ ریکولیکٹ کر رہا ہے ولیم ایف ایم، وہ اس میں بتاتا ہے کہ جو بینکویٹ تھا اس پہ یہ سارے گیسٹس آئے تھے، یہ 5 لوگ آئے تھے، اور یہ گیسٹ آتے ہیں اور ایک بڑا لیوش ماحول ہوتا ہے. دے آر گریٹڈ بائی پرفیومز اینڈ دا اسٹرینز آف آرکیسٹرا جو موزارٹ کا ڈان جیوانی پلے کر رہے ہوتے ہیں. دے ہیو فن، دے ایٹ اینڈ آل آف دیٹ. اینڈ بیفور دی نائٹ اینڈز کانسٹنٹین کانسٹینٹیس پرپوز کرتا ہے کہ ہر بندہ، ہر گیسٹ جو یہاں پہ موجود ہے وہ ایک اسپیچ سے ختم کرے گا، اور اس کے لیے کچھ گراؤنڈ رولز وہ لے کرتا ہے. پہلا کہ جو اسپیچز ہیں وہ کھانا کھانے کے بعد آفٹر دا میل دی جائیں گی. سیکنڈلی کوئی انسان بھی تب تک اسپیچ ڈلیور نہیں کرے گا جب تک اس نے انف وائن نہ کنزیوم کر لی ہو، اتنی کنزیوم کی ہو کہ وہ اس کے افیکٹس فیل کر سکے، لیکن اتنی کنزیوم نہ کر لی ہو کہ وہ ہچکچاتا ہی رہے اپنی اسپیچ کے بیچ میں. اور جب وہ انف پی لے گا، جب وہ اس رائٹ بیلنس سے وائن کنزیوم کر لے گا، تو ہی ول بی ان وینو، ہی ول اسٹارٹ ٹو ہیو دی افیکٹس آف وائن، اینڈ دین ہی ول بی پریپیئرڈ ٹو اسپیک دا ٹروتھ in his speech. That is why the title is In Vino Veritas. In wine there is truth. اب کانسٹنٹین یہ بھی پرپوز کرتا ہے کہ یہ جو اسپیچ ہے اس کا ٹاپک ہوگا ایروٹک لو اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن. دیٹ از وائی آئی سے کہ یہ جو سیکشن ہے اٹ ریئلی ریزمبلز پلیٹوز سمپوزیم. ناؤ ایٹ اباؤٹ مڈ نائٹ جو ینگ مین ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آئی ایم ان وینو اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو گیو my speech, the first speech in this gathering. وہ شروع کرتا ہے بائی ایڈمیٹنگ کہ اس کو کوئی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں ہے ان دا میٹرز آف لو، لیکن وہ خوش ہے، وہ گلیڈ ہے کہ اس کو کبھی پیار نہیں ہوا، کیونکہ ایچ لو گون بیڈ از اے ڈیتھ ٹو اے پرسن اینڈ اٹ ٹیکس انہیپی لو 3 times ٹو کل سم ون. وہ کہتا ہے ہاؤ لکی ایم I who have never loved and hope that I shall manage to die only once and mercifully not from unhappy love. اس انسان کے لیے، اس ینگ مین کے لیے ایک ہی چیز ورتھ ہولڈ کرتی ہے، اور وہ چیز ہے اس کے اپنے خیالات. اس کا اپنا خیال ہے جو ورتھ رکھتا ہے اس کی نظر میں. وہ کہتا ہے ٹو می تھاٹ از آل ان آل
and I refuse to be unfaithful to my thought. यंग मैन का सारा आर्ग्यूमेंट इस चीज़ पे बेस करता है कि एरोटिक लव सिर्फ फ्रूटलेस नहीं है लेकिन कॉमिक भी है. वो काफ़ी एग्जांपल साइट करता है ऑफ क्लासिकल ग्रीक एस्पेक्ट of the comic in the contradiction and seeming madness brought about by love. He says, on what principle then do you choose your lover? For love is blind. This shows how ridiculous love is. One would be alarmed if, for no accountable reason, people kept falling down and dying. What of falling in love, which happens for no accountable reason? This is not only silly but alarming, for there is an affinity between the comic and the tragic. Love is in fact a contradiction, and ipso facto therefore is comic for a third party. That is why lovers hate a third party. What is it that is lovable in the erotic? That is, what is the proper object of love? It cannot be the good, it cannot be the beautiful, for to love these things is hardly erotic. To argue, as does Aristophanes in Plato's Symposium, that the gods made two sexes just to cause one to yearn for the other is no answer. Even Aristophanes goes on to ask why not three sexes? Love is in fact inexplicable. ये इंटायर प्रॉब्लम है ये इंटायर प्रॉब्लम है जो ये यंग मैन देखता है विद एरोटिक लव, दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. प्यार को आप अपने दिल से नहीं समझ सकते और आप इसको अपने माइंड से रैशनलाइज तो बिल्कुल नहीं कर सकते. ये प्रॉब्लम है जो यंग मैन देखता है विद एरोटिक लव. He says, if love is ludicrous, it is just as ludicrous whether I find a princess or a servant girl. And if it is not ludicrous, then it is not ludicrous to love a servant girl either, because the lovable, after all, is the inexplicable. This, you see, is why I am afraid of love. But here again I see a proof that love is comic, for my fear is of such a strange, tragic kind that it illuminates specifically the comic. I found the comic in the erotic reversal whereby the highest in one sphere does not find its expression in this sphere but in something totally opposite in another sphere. It is comic that erotic love's lofty soaring always ends up in the pantry, but it is still more comic that this conclusion of the matter is supposed to be the highest expression. इसकी स्पीच के एंड में वो कहता है कि उसका वर्स्ट फियर ये है कि लव is the possibility of bringing children into the world. वो पूछता है कि इन दो चीज़ों में से ज़्यादा greater responsibility for its action किसकी है, murder या फिर having a child. वो कहता है कि murder क्योंकि एक finite act है, with the murdered being dead and the murderer dying thereafter. Bringing children into the world have or at least connotes the greatest responsibility. एक जो बच्चा होता है, it is a link in an ongoing chain that may go on for millennia, and he ends the speech with, to murder concerns time, to beget concerns eternity. इसके बाद यंग मैन बैठ जाता है और कॉन्स्टेंटीन कॉन्स्टेंटियस खड़ा होता है टू डिलीवर हिज स्पीच. यंग मैन की तरह कॉन्स्टेंटीन कॉन्स्टेंटियस भी एब्जॉर्ब्ड है with his own ability to think, but unlike the young man who uses rationale to explore his own existence, albeit misguidedly, Constantine अपनी rationale use करता है to test ideas and theories which he has about people and life in general. Constantine कहता है कि चलो मान लेते हैं life is absurd, लेकिन he does not recognize it for what it is. उसके लिए absurdity के अंदर मज़ा है. Absurdity is nothing more than amusement. Constantine amuse होता है जब भी वो absurd चीज़ें देखता है, जब भी वो life की और इवन वुमेन की absurdity देखता है. He lives for one sole thing, and that is seeing women contradict themselves. वो रातों को जाग के contemplate करता है और न्यू तरीके बनाता है to look at women and their contradictions, और ये वो सिर्फ एक aesthetic light के अंदर करता है, only as something to be amused by. So in this way, he sees the erotic as well in the comic. For in his mind, not only is love a contradiction, but women themselves are a contradiction. वो argue करता है कि women in general contradict themselves and they cannot be viewed in an ethical light. T.H. Croxall Constantine Constantius के view को paraphrase करता है in these words. When one considers the difference between her words and her meaning, she is a bundle of gibberish.
It is a man's part to be absolute. Herein lies the ridiculousness of the sex situation. Jest here is not an aesthetic category, something merely to feel amused at and no more. It is an imperfect ethical category. It is a mistake to subsume women under an ethical category proper, because ethics are absolute and make absolute demands. That is, ethics are serious. But woman never is serious and permanent. She changes constantly. There is only one opposite to the absolute here, and that is gibberish. यंग मैन की तरह कॉन्स्टेंटीन ने भी जो पॉइंट है वो इंटायरली मिस कर दिया है, एंड रैदर बैडली, नॉट विद रिगार्ड्स टू वुमेन अलोन बट इन रिगार्ड्स टू हिमसेल्फ. वो काइंड ऑफ एक टेक्स्ट बुक स्टूडेंट की तरह है जो लोगों के लफ्ज़ों को देखता है, उनको तोलता है और उनमें से अम्यूज़मेंट निकालता है, अपनी खुशी निकालता है, उनकी मॉकरी करता है लोगों की. और ये जो वन साइडेड नॉलेज है वुमेन का उसके पास, इट कीप्स हिम फ्रॉम हैविंग एनी मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद देम बिकॉज दे आर टेरिफाइड ऑफ हिम. इसकी सिचुएशन का ट्रेजिक एस्पेक्ट ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो एक इंसान है जिसको वो समझ नहीं पाया और रिकग्नाइज़ नहीं कर पाया, वो खुद है. ही इज़ टू बिजी वॉचिंग पीपल एंड एनालाइजिंग देयर वर्ड्स. और वो अपनी एग्जिस्टेंस को कोई कंसिडरेशन, कोई वैल्यू नहीं देता. उसका नाम का मतलब है कॉन्स्टेंटीन कॉन्स्टेंटियस का मतलब है कंप्लीट फिडेलिटी. और यहाँ पे कीर्केगार्ड की आयरनी एब्सोल्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल है. Because even if Constantine were to be with a woman, he could never be true to her because he is not even true, he is not even faithful with regards to his own existence. कॉन्स्टेंटीन की स्पीच के बाद विक्टर एरमीटा खड़ा होता है और वो अपनी स्पीच पेश करता है. अब इसकी स्पीच में इतना कुछ खास बयान करने को नहीं है बिकॉज उसका इंटायर पॉइंट यही है कि वुमेन आर इन्फीरियर देन मैन और मैन आर सुपीरियर देन वुमेन. वो कहता है, For my part, if I were a woman, I would rather be one in the Orient where I would be a slave. For to be a slave, either more nor less, is still always something compared with being hurrah and nothing. वो वुमेन को एक वर्थलेस सूडो एग्जिस्टेंस की तरह देखता है. वो कहता है कि they have no reason to exist outside their function as a receptacle for men's gallantry and adoration. प्रॉब्लम यहाँ पे है कि women cannot recognize their existence. At one moment, she seems to have the utmost significance, and at the next moment, she has none whatsoever. उनकी लाइफ मीनिंगलेस रेंडर हो जाती है क्योंकि उनकी इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपनी सिचुएशन को समझ पाएँ. इसलिए वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में ज़िंदा रहती हैं रादर देन equipped with realism. बिकॉज जो उनके साथ हो रहा है, जो उनकी लाइफ में हो रहा है, इट इज़ बियॉन्ड देयर कॉम्प्रीहेंशन. बचपन में वो एक लड़के से या फिर बॉयज़ से इन्फीरियर होती हैं वुमेन. एज अ टीनेजर देयर इज़ लिटिल इम्प्रूवमेंट एज वेल, लेकिन व्हेन दे बिकम ऑफ मैरिंग एज दे आर फाइनली नाउ रेडी और सूटेड टू बी अडोर्ड बिकॉज एवरी सूटर इज़ अडोरिंग. और इस रिलेशनशिप में, इस मैन टू वुमेन रिलेशनशिप में, व्हेन शी बिकम्स ऑफ द मैरिंग एज, she now finds her purpose, she now fulfills her function, she now has her own existence क्योंकि उससे पहले her existence was worthless. And that is essentially जो सारी बात विक्टर एरमीटा कर रहा है यहाँ पे. He says, I would rather be a man and a little inferior and actually be that than be a woman and be an undefinable quantity and made blissful in fantasy. I would, however, rather be a concretion that means something than an abstraction that means everything. यहाँ पे विक्टर एरमीटा की स्पीच के थ्रू कीर्केगार्ड ने जो बताने की कोशिश की है वो ये है कि एक एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल बनने के लिए, एक एग्जिस्टिंग पर्सन बनने के लिए, देयर नीड्स टू बी अ री-एवैल्यूएशन ऑफ वन्स ओन पर्सनैलिटी, अ सिफ्टिंग थ्रू ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ पर्सन हु दे आर. लेकिन विक्टर एरमीटा यहाँ पे ये कर रहा है कि वो इग्नोर कर रहा है एक वुमेन की एग्जिस्टेंस को और इन जनरल वुमेन की एग्जिस्टेंस को, और वो सिवियरली डाउन प्ले कर रहा है उसको. एंड वो एक अवॉइड कर रहा है इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वुड क्रिएट हिज ओन पर्सनैलिटी विच इज़ रिकग्निशन ऑफ द फेमिनिन. ये ट्रेजिडी है विद विक्टर एरमीटा जो सोचता है कि ही इज़ नाउ अ एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल लेकिन ही फेसेस अ लाइफ ऑफ डिस्पेयर बाय इग्नोरिंग द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड मेक हिम होल. विक्टर एरमीटा के बाद फैशन डिज़ाइनर जो है वो खड़ा होता है और वो
وومنس وینٹی پہ بات کرتا ہے، اور یہ سیکشن، یہ اسپیچ اتنی سیکسسٹ ہے ان نیچر کہ آپ کو یہ پڑھ کے ہنسی آئے گی. اینڈ یہ کائنڈ آف کائرکیگارڈ کا کامک ریلیف ہے ان دس بک. The fashion designer says, if woman has reduced everything to fashion, then I will use fashion to prostitute her as she deserves. I never rest. I, the fashion designer, my soul rages when I think about my task. Eventually, she is going to wear a ring in her nose. وہ کہتا ہے کہ ایک عورت صرف اور صرف اپنے بارے میں اور اپنی لکس اور اپنی اپیرنسز کے بارے میں سوچتی ہے اور بینگ ان فیشن کے بارے میں سوچتی ہے. اینڈ ہی وڈ یہ جو ہے دا فیشن ڈیزائنر، ہی از دی اونلی ون آف دیم دیٹ سیز وومنس ٹرو ویکنیس. وہ اپنی ساری دولت خرچ کرے گا اس طرح کے کپڑے ڈیزائن کرنے میں کہ وہ اور بھی ریڈیکولس اور بھی فولس کی طرح دکھیں. ہی ول میک دیم لک ورس اینڈ ہی ول ہائڈ دیٹ فیکٹ فرام وومن. دیٹ از ہز ٹاسک. لیکن یہاں پہ ٹریجڈی یہ ہے کہ آبویسلی اس کی جو آبویس ہیٹریڈ آف وومن ہے وہ نکھر کے باہر آتی ہے اس کی اسپیچ میں سے. لیکن واٹ ایف ہی از آن دی ریسیونگ اینڈ آف دس، واٹ ایف ہی از ناٹ آن دی گیونگ اینڈ. کیونکہ فار وٹ ایور ریزن مان لیتے ہیں وومن چوز ٹو ڈریس ایز دے ڈو، دے سبجیکٹیولی سی دیم سیلوز ایز ان فیشن، اینڈ اس سے ان کو ایک پلیجر ملتا ہے جب وہ اچھا ڈریس کرتی ہیں، جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو. اگر ان کی نظر میں اچھا ہے، دے وڈ be pleased by wearing as they would want to wear clothes, or they would live in blissful ignorance of his plot. So at the end, women are happy no matter how they dress, no matter how he makes them dress. So he's on the receiving end of this plot, of this scheme, کیونکہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے at the end women would live in blissful ignorance. And essentially that's all you need to know about the fashion designer speech. اس کے بعد جوہینس دی سیڈیوسر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی اسپیچ پیش کرتا ہے. جوہینس، یو مائٹ ریمبر ہم فرام دا سیکشن دا سیڈیوسرز ڈائری فرام آئدر اور وہ ایک بڑا پیکیولر، ایک بڑا ایستھیٹک انڈیویجول ہے. اس کی سیم پرابلم ہے جو کانسٹنٹین کنسٹینٹیس کی تھی، بٹ ایون دو دیر اپوزٹ ان اے وے. کانسٹنٹین کی پرابلم یہ تھی کہ دیر واز ٹو مچ آبجیکٹیوٹی. جوہینس کی پرابلم یہ ہے کہ دیر از too much subjectivity. His subjectivity thwarts every objectivity possible. He only cares about one thing, everyone else and women in particular. وہ صرف ایک چیز کی فکر کرتا ہے، ایک چیز کے بارے میں سبجیکٹیو ہے، which is his own pleasure. وہ woman کو دیکھتا ہے as a workshop of possibilities، اور وہ اپنے ایکشنز کے consequences کو acknowledge نہیں کرتا. He does not take that into consideration. یہاں پہ جوہینس دی سیڈیوسر کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہی ریفیوزز ٹو سی دیٹ ہز لائف از کوالٹیٹیولی وائڈ. وہ اس دوڑ میں کب تک چلتا رہے گا یہ اس کی اسپیچ کے تھرو آپ کو واضح ہو جاتا ہے، بیکاز دا وے ہی ٹاکس اباؤٹ ہز پلیجریبل اسٹیمولس، ہز ناہلزم، ہز ہیڈنزم ایز ویل. یو کائنڈ آف سی دیٹ، یو گلمپس دیٹ کہ دس آل دس ناہلزم وڈ اونلی لیڈ ٹو بورڈم. اور ایک وقت آئے گا جب he will tire of seduction، اور پھر وہ کہاں ہوگا. he would not know that and he does not want to know that yet. تو یہ اسپیچ بھی ان ٹریجڈی اینڈ ہوتی ہے. جب یہ بینکویٹ اینڈ ہوتا ہے اور یہ ساری اسپیچز ختم ہوتی ہیں تو all of these individuals are now headed for home in the morning. before leaving وہ ایک شارٹ واک پہ جاتے ہیں اور وہ ایک گارڈن گارڈن کے باہر سے گزرتے ہیں اور وہ اس گھر کے اندر جھانکتے ہیں تو ان کو ایک کپل نظر آتا ہے، ایک ایجڈ کپل نظر آتا ہے. ان میں سے ایک انڈیویجول آبویسلی جو آدمی ہے وہ وکٹر ایرمیٹا اس کو ریکگنائز کرتا ہے ایز جج ولیم، جس نے آئدر اور کا ایک سیکنڈ پارٹ لکھا تھا. یہ جو کپل کو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں، یہ جو گروپ دیکھتے ہیں جب ان کو، تو نو میٹر آل آف دا فلاسفیز دیٹ دے پریزنٹڈ، نو میٹر واٹ اسپیچز دیٹ دے گیو، ایٹ دی اینڈ ان کو ایک گلمپس نظر آتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لو سم ٹائمز ورکس ایز ویل. ان کے دل میں ایک انوی، ایک کائنڈ آف اے جیلسی جاگتی ہے کہ دس از وٹ دے ہیو بین ریجنگ اگینسٹ فار سو لانگ. اب اس خیال کے اندر ہی وکٹر ایرمیٹا سنیکلی ہاؤس کے اندر گھستا ہے اور کچھ پیپرز چرا کے لے آتا ہے. اف یو ریمبر، وکٹر ایرمیٹا نے آئدر اور پبلش کی تھی. ہی از another pseudonymous author which pseudonym which Kierkegaard uses.
تو وہ کہتا ہے if I have published the other papers it is no more than my duty to publish this also. اب جب وکٹر ایریمیٹا یہ جو مینوسکرپٹ ہے، یہ جو پیپرز ہیں اپنی پاکٹ میں ڈال رہا ہوتا ہے، تو ولیم ایفم ان پیپرز کو اس سے لے کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور ولیم ایفم ان کو پبلش کرتا ہے اگلے سیکشن میں اس کتاب کے، جس کا نام ہے سم ریفلیکشنز آن میرج ان آنسرز ٹو آبجیکشنز بائی اے میریڈ مین. اب اس سیکشن کو آپ دیکھ سکتے ہو ایز سم کائنڈ آف اے پیروڈی آف پلیٹو سمپوزیم، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کائرکیگارڈ نے اس سیکشن کے اندر تھرو دا اسپیچز گیون بائی ہز کیریکٹرز ہز سیوڈونیمز ایک کمپلیٹ پکچر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یو کوڈ سے اٹ از انکمپلیٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس نے کہیں بھی ٹریجڈی کے علاوہ ایک کوئی اسپیچ پیش نہیں کی جو ایک کمپلیٹ پکچر آف لو اینڈ دا ریلیشن شپ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن کو پیش کرے. اس نے بس یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ پیپل ہو ہیو انڈر ڈیولپڈ پرسنالٹیز، ہو ہیو انکمپلیٹ ایگزسٹنسز، ان کے کیا خیالات ہوں گے اباؤٹ لو، وٹ ڈو دے تھنک اباؤٹ لو. اور یہ کیریکٹرز اسپیشلی ایک ایستھیٹک نیچر کے ہیں، تو یو شوڈ ریڈ دس سیکشن پریسائزلی تھرو دیٹ لینس. اور یہ جو ڈسکورس ہے آن دا کامک، ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو اسپیچز ہیں یہ سب پانچوں اسپیچز ٹریجڈی ہیں. دے آر ٹریجڈیز اینڈ دے اونلی اینڈ ود ٹریجڈی. اگلی ویڈیو میں ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ سیکشن ان دا بک which is titled Some Reflections on Marriage in Answer to Objections by a Married Man.